السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دانش خان کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی جانے مانے شخصیت لال محمد، جو کہ ایک پی ایم جے پرائیویٹ میڈیکل جابس کے چیئرمین ہیں۔ آج ہم ان سے پرائیویٹ میڈیکل جابس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ پی ایم جے کب بنا، اس کا آپ نے آغاز کب سے شروع کیا۔ ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے لال محمد صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی، پی ایم جے جو ہے نا، یہ 2017 سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اور جو آغاز کیا ہے یہ انتہائی اس ٹائم پہ جو ہے نا ہم اس سچویشن میں تھے کہ ہم خودکشی کر لیں، یعنی ہماری اپنی ایک بے روزگاری تھی، اور ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ کیوں نہ ایک میڈیکل کمیونٹی کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم لایا جائے جس میں ہمیں بھی فائدہ ہو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا لوگوں کا فائدہ کے بارے میں ہم نے سوچا ہے، پھر بعد میں اپنے فائدے کے لیے سوچا ہے۔ تو آج الحمدللہ آپ بھی دیکھ رہے ہو، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 150 روپے سے میں نے سٹارٹ لیا تھا، 1500 پہ کمرہ لیا تھا، اس میں اپنے آفس بنایا تھا۔ آج الحمدللہ آپ نے ہمارے آفس کا وزٹ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ آج الحمدللہ سب کچھ ہے۔ یہ ہماری جو میڈیکل کمیونٹی کے دوست ہیں ہمارے ساتھ آئے ہیں، ہم نے ان کی ہیلپ کی ہے، انہیں ہمیں ہیلپ دیا ہے۔ تو آج الحمدللہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور جو بھی آتا ہے بہت ان کو جاب بھی ملتا ہے، اور ان کا جو ضرورتی معلومات اور انفارمیشن جو بھی وہ لینا چاہتے ہیں وہ سب مواد ہمارے پاس ہوتا ہے۔ جی، پی ایم جے کے مقاصد تو آپ نے دیکھ لیے، اس کے ساتھ ہم ایک اور کوشچن آپ سے کریں گے کہ پی ایم جے جتنے بھی بے روزگار جو لوگ ہیں، جو آپ جاب پرووائڈ کرتے ہیں، کیا یہ گورنمنٹ بیس تک ہے کہ نہیں جسٹ پرائیویٹ بیس تک؟ نہیں دانش بھائی، یہ دراصل یہ تو صرف پرائیویٹ سیکٹر پہ ہوتا ہے، اور گورنمنٹ سے ہمارا کوئی مطلب اس ایشو پہ نہ بات ہوئی ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس حوالے سے۔ یہ صرف یہ جو پرائیویٹ اسپتال ہوتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں ایک پلیٹ فارم کے تحت، ایک طریقہ کار ہے نا، تو اسی طرح پھر سٹاف بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ رابطے میں ہوتے ہیں، ہم دونوں کو آپس میں پھر رابطے میں کرتے ہیں، اور ہم درمیان میں ایک ایگریمنٹ لکھتے ہیں، بس یہ سمپل ہی بات ہے۔ پرائیویٹ صرف پرائیویٹ سیٹ اپ کے لیے ہم سٹاف پرووائڈ کرتے ہیں بس۔ جتنے بھی پرائیویٹ سیٹ اپس ہیں، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ لیتے ہیں کہ نہیں جسٹ؟ پرائیویٹ سیٹ اپ سے تو ہم تھوڑا بہت لیتے ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ ان پہ بھی بوجھ بن جائے، بس وہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے اپنے اخراجات ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ہم لیتے ہیں ان کا اسٹاف بھی سے تو کم۔ کوئی چارجز آپ نہیں لیتے اسٹاف؟ نہیں، یہ ابھی تک ہم نے اسی طرح سٹارٹ نہیں کیا کہ کوئی بندہ آ جائے وہ بے روزگار، خود ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور ہم ان کو کہہ دیں کہ بھائی ہمیں پیسے دے دو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مطلب 1000 1500 یا مطلب اگر ان کی سیلری تناسب کے مطابق اگر کوئی 500 دے دے، 1000 دے دے، مطلب 1500 دے دے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اگر دے دے نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اپنے پیسوں کے لیے ان کا کام خراب نہیں کرتے۔ کیا پی ایم جے کی حدود جسٹ پاکستان تک ہے کہ اس کے علاوہ اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی؟ نہیں، انٹرنیشنل لیول میں بھی بس افغانستان ہی ایک لوکل کنٹری ہے، لیکن وہ بھی باہر ملک تو ہے، وہاں پہ ہمارا سٹاف جو ہے نا وہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارا سروس ہے، پورے افغانستان میں ہمارے سروس موجود ہے۔ جی، جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ لال محمد صاحب نے پی ایم جے کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی، اس کے ساتھ ہمارے ٹی وی اسکرین پہ اور بھی بہت سارے نوجوان لوگ ہیں، ان کے ہم آپ کو شارٹس بتائیں گے کہ انہوں نے پی ایم جے کے بارے میں انہوں نے کیا کہنا ہے۔ جی بالکل، پی این جے کے بارے میں یہ بتاؤں گا آپ سب کو کہ میں بے روزگار تھا، تو میں نے جب یوٹیوب پہ دیکھا تو ان کا جو چینل پہ جو بھی ویڈیو تھی وہ ساری میں نے چیک کی، تو اس سے میں نے ان کے نمبر پہ میسج سینڈ کیا، تو انہوں نے مجھے گروپ میں اپنے شامل کر دیا۔ پھر اس طرح سے ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ شروع ہوا، تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ ہمارے آفس میں وزٹ کریں، تو میں ان کے آفس آیا، جب وزٹ کیا تو یہاں میں نے ساری ڈیٹیل ان کو بتائی، جو بھی میرے مسئلے مسائل تھے انہوں نے وہ سنے اور میرے ڈاکومنٹس چیک کیے۔ تو دراصل انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کو کہیں بھی ہم جاب دیں تو آپ وہ وہاں پر جا سکیں گے یا نہیں، تو میں نے کہا اس وقت تو میں ہر جگہ پہ جا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس جاب نہیں ہے۔ تو اصل میں ان کا کام یہی تھا کہ خدمت خلق کرنا، عوام کی جو بھی مسئلے مسائل ہے میڈیکل والوں کے، صرف میڈیکل والوں کے، وہ حل کرنا۔ تو ان لوگوں کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے پھر مجھے اس طرح سے کیا کہ ایک ہاسپٹل میں مجھے جاب لگوا دی، جو کہ مجھے بھی کافی اچھی لگی کیونکہ وہ کافی اچھی جاب تھی۔ جی، جس طرح کہ آپ نے نوجوانوں کی گفتگو سنی، انہوں نے پی ایم جے کے بارے میں ایک تفصیلاً گفتگو کی کہ پی ایم جے ڈپارٹمنٹ ایک بہت اچھا ادارہ ہے، جو کہ شروع سے ہی جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتا آ رہا ہے، اور اپنے گروپ سے مختلف قسم کی بے شمار سہولیات سے آراستہ کرتا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور ڈاکٹر بھی موجود ہیں، دیکھتے ہیں وہ پی ایم جے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر نائلہ مومن سربن ہاسپٹل سے بات کر رہی ہوں۔
میں اپنا خصوصی سلام لال محمد صاحب کو پیش کرتی ہوں، جن کی بدولت ہمیں جاب ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے، نہ صرف مجھے بلکہ کئی سینکڑوں لوگ ہیں جن کو جاب کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پی ایم جے ادارے کی بدولت بہت آسانی سے انہیں میسر ہو جاتی ہے بغیر کسی لالچ کے۔ 5-6 سال کے عرصے میں مجھے جب کبھی بھی جاب کا ایشو آیا ہے تو وہ پی ایم جے ادارے کی طرف سے بہت آسانی سے ہمیں میسر ہوئی ہے۔ میں اس کی وجہ سے اپنی ایجوکیشن بھی کنٹینیو رکھ پا رہی ہوں، اور جو میرے اکنامیکل ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کافی حد تک اسی وجہ سے کور ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ ہمارے اٹک شہر ہمارے گاؤں پر ملی ہوئے ہیں المیرا میڈیکل کمپلیکس میں آپ کو 3 سال سے جانتا ہوں۔ آپ نے جتنی بھی جس بندے کے لیے میں نے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے، آپ نے پرفیکٹ بندے مجھے بھیجے ہوئے ہیں، اور میرے سے ایک دم بھی کا آپ نے لالچ نہیں کیا۔ یعنی میں آپ سے اتنا خوش ہوں جتنے اپنے بچوں سے زیادہ مجھے ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگ کو اپنے مقصد میں کامیابی دے، اور اس جیسا سروس آپ لوگ کو کسی قسم کی اسٹاف کی دنیا بھر میں نہیں ملے گی، کیونکہ میں مرچنٹ میرینر ہوں، دنیا کا ٹاپ آف دی ورلڈ میں نے کیا، اس جیسا بندہ میں نے ابھی تک مجھے نہیں ملا ہے اور نہ انشاءاللہ ملے گا۔ دیانتدار، کار بالا، پوری رات 2 بجے تک بیٹھے رہتے، پھر صبح نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں 5-5:30 بجے کے بعد، اس کی پھر بڑے ایڈورٹائزمنٹ واٹس ایپ پہ اور مختلف چیزوں پہ آ جاتی ہے۔ اللہ پاک اس کو کامیابی دے، اور جتنا سروس آپ کو کسی قسم کا چاہیے کانٹیکٹ کیجیے، آپ کو اچھے اور کوالیفائڈ بندے ملیں گے۔ شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم دینے کا۔ میرا نام مراد خان ہے اور میں بازار ذخاخیل سے بلونگ کرتا ہوں۔ میں اپنا ایک گائنی سینٹر چلاتا ہوں۔ تقریباً آج سے 2 سال پہلے میں پی ایم جی آفس کا دورہ کیا۔ میرے سٹاف کی ضرورت تھی، پی ایم جی والوں نے میرے لیے سٹاف کی بندوبست کی، جو ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہے وہ سٹاف۔ اگر ہم بات کریں پی ایم جی کی، پی ایم جی ایک اچھا ادارہ ہے جو لوگوں کو پرائیویٹ جاب مہیا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سٹاف والے کے لیے بھی پائیدہ ہے، علاقے کے لیے بھی پائیدہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم جی اس زمانے کی ایک بہت اچھا ادارہ ہے۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل میڈیا پہ ایک گرم ماحول بنا ہوا ہے، ایک بہت سارے تنقید کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، کوئی اپریشیٹ بھی کرتا آ رہا ہے کہ پی ایم جے ڈپارٹمنٹ سفارشی صورتحال پہ لوگوں کو بھرتی کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ نہیں، یہ تو غلط ہے، اور میڈیکل جو ہے نا یہ اس میں سفارش کرنا یہ غلط بات ہے، کیونکہ مریض کے ساتھ کھیلنا جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ قابل ہوتے ہیں اور جن میں قابلیت ہوتی ہیں اور جو آتے ہیں یہاں پہ آفس میں آتے ہیں، ان کا ہم پراپر انٹرویو کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو ہم پھر جاب دیتے ہیں۔ سفارش اگر کوئی کال کرے، یہ کرے وہ کرے کہ یہ میرا فلانا ہے تو اس کو ہم جاب نہیں دیتے، جب تک وہ ہم ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کو پھر سلیکٹ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک، پھر ملیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہی کہنا ہے کہ جتنے بھی اسٹاف ہوتے ہیں ہم اس کو پی ایم جے کی ادارے کے لیے پہلے اس کو کلیریفیکیشن کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، کیا وہ اس جاب کے لائق ہے کہ نہیں، اس کے مطابق وہ میرٹ پہ جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل وہ ہاسپٹل ہیں ان کو یہ اسٹاف پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سے ایک اور کوسچن کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی پی ایم جے ڈپارٹمنٹ کے جتنا بھی اسٹاف ہے، ٹوٹل آج تک کتنے لوگوں کو آپ نے بھرتی کیا ہے؟ تقریباً یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ تو آتے جاتے ہیں، کیونکہ ایگریمنٹ ایک جگہ پہ پورا ہوتا ہے یا کوئی پروجیکٹ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح پہلے کرونا کا ایک پروجیکٹ تھا ہمارا اسلام آباد میں، وہاں پہ ہم نے کافی اسٹاف وہاں پہ دی ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے جو ہے نا تقریباً یہ اگر میں آپ کو شمار کروں تو کوئی 5000 سے بھی زیادہ لوگ اسی طرح آتے جاتے ہیں۔ موجودہ لوگ بھی کافی زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں موجودہ بھی ہمارے ساتھ ابھی بھی لوگ ہیں جو ابھی جاب پہ ہیں۔ ایگریمنٹ کا پروسیس کیا ہے؟
एग्रीमेंट 6 महीने मतलब 6 महीने से लेकर 2 साल तक एग्रीमेंट होता है। इसमें वो शामिल नहीं है जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है ना, तो एग्रीमेंट से आज़ाद होता है, वो जा सकते हैं। यानी जितने भी स्टाफ को आप अगर भर्ती किया हुआ है आपने या मुख्तलिफ हॉस्पिटल पे अपना स्टाफ दिया हुआ है, क्या आप उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होती है कि स्टाफ पर होती है? इसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम एक ज़िम्मेदार लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर ही बात है, हम स्टाफ देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें आता है, हम पर आता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो ख़ुद रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब वो ऐसा काम ना करे जो हमारे लिए बायस बदनामी बने। जिसमें बाज़ हॉस्पिटल वाले जो होते हैं, जितने भी स्टाफ्स होते हैं, उनको तंग भी करते हैं और सैलरीज भी टाइम पे नहीं देते। अगर वो उनको सैलरीज ना दे तो क्या आप उनके भी रिस्पॉन्सिबल हैं? वो हम स्टाफ पे छोड़ते हैं। बाज़ लोग ऐसे कहते हैं, स्टाफ कहते हैं कि भाई आप हमें सैलरी दे दे, तो फिर उसके रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं। बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि बस हमें वहाँ से अगर सैलरी मिल जाती है तो ठीक, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे नहीं आता ना। हम उनके जो सैलरीज है उनमें कोई कमीशन भी हमारा नहीं होता, बस वो ख़ुद वहाँ पे वो एडजस्ट कर लेते हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन से पूछेंगे लाल मोहम्मद साहब से, क्या सियासी तौर पर कोई सियासी सपोर्ट तो आपको नहीं है? नहीं, सियासी सपोर्ट नहीं है। और एक बात मैं वाज़े करता हूँ, हमारे जो ऑफिस में जो है ना वो बादशाह खान की तस्वीर लगी हुई है, तो ज़्यादातर लोग का यही ख्याल है कि ये बस सिर्फ एनपी के लिए काम करता है, लेकिन हमारा ये नहीं है। सब आते हैं, इसी हद तक आते हैं कि मतलब क्रिश्चियन भी आते हैं। अभी भी चंद क्रिश्चियन ऐसी लड़कियां हैं जो हमारे साथ अभी भी जॉब पे हैं और हमने उनको जॉब दिया हुआ है, तो ऐसी कोई मतलब इशू नहीं है। बस हम एक इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी आ सकता है, लेकिन हमारे इदारे का कोई मतलब सियासी जमात सपोर्टर नहीं है, ना हम किसी के साथ इस तरह कनेक्ट है, ना किसी के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट है। बस हम आज़ाद हैं और आज़ादी तौर पर हम अपना काम कर रहे हैं। जी, लाल मोहम्मद साहब का यही कहना था कि जितने भी सियासी लोग हैं वो उनकी तनकीद यही थी कि उन्होंने बादशाह खान की तस्वीर लगाई है, शायद वो एमपी के हो, नेशनल पार्टी के हो, कि जस्ट नेशनल पार्टी के लोगों को सेलेक्ट करते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका यही कहना है कि हमारे पीएमजे इदारा जो है हर तरह की सियासत से पाक है, यानी हर तरह का बंदा यहाँ आ सकता है। इसमें ना हिंदू देखा जाता है, ना सिख देखा जाता है, ना मुस्लिम देखा जाता है, ना और कम्युनिटी के जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं जो उसके लिए जॉब उसके मेरिट के मुताबिक है, हम उनको हायर करते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, ताकि हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ बेहतर हो। लाल मोहम्मद साहब, ये पीएमजे के बारे में लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, वो आप दीजिए। पीएमजे के बारे में तो लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो लोगों को इसी तरह एक प्लेटफार्म के तहत लोगों को जॉब हेल्थ कम्युनिटी को जॉब देते हैं, यूँ समझो आप। तो ये आप सपोर्ट करें, इसको फॉलो करें, और जो बैड कमेंट देते हैं उनके लिए अर्ज़ है कि भाई आप एक दफ़ा आके आप देख ले, आप सर्च कर ले, उसके बाद अगर आपने बैड कमेंट देना है तो दे दें। आप अपने नज़रिए से फिर देखें कि हमने अच्छा काम शुरू किया या कोई बुरा काम शुरू किया है। तो लोगों को ये पैगाम है कि हम स्टाफ भेजते हैं, कहीं पे कुछ ना कुछ मसाइल तो होते हैं, हर जगह पे होते हैं, मतलब एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, 1 महीना 10 दिन मतलब ये लगते हैं, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप लोगों को करना चाहिए। इसी तरह स्टाफ को भी और जो हस्पताल वाले हैं उनको भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपस में करना चाहिए, ताकि एक दूसरे को समझे। उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक होता है, और फिर आप बखुशी साइन कर सकते हो। जी, बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि पीएमजे के फिक्स ग्रुप भी बनाए हैं और फिक्स व्हाट्सएप अकाउंट भी बनाए हैं, इनके बारे में आप क्या कहें? जी, हमारा तो पहले दिन से ही यही पैगाम आ रहा है कि मतलब कभी कभार व्हाट्सएप में कोई मसला आ जाए तो हम फिर सोशल मीडिया पे भी और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम अपना व्हाट्सएप नंबर बताते हैं कि भाई हमारा जो ओरिजिनल व्हाट्सएप नंबर है वो यही है, ठीक है। और बाकी लोग नकल करते हैं, लेकिन ये नकल से कोई काम नहीं चलता। वो कुछ टाइम तक तो चलेगा, लेकिन बाद में वो एंड पे आ जाएगा तो वो फ्लॉप हो जाता है। और हमारा जो अपना जो इदारा है जो हमने स्टार्ट किया है, तो हमने अपने एक मुनज़्ज़म तरीके से स्टार्ट किया है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह नकल नहीं है, ये अकल है, और ये अकल का इस्तेमाल है, और इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा। ये मैं हूँ ना हूँ, ये चलता रहेगा। जी नाज़रीन, जिस तरह कि आपने आज का प्रोग्राम देखा है कि लाल मोहम्मद खान साहब ने बहुत ही मेहनत से, तकरीबन 12-14 साल की मेहनत, उनका यही कहना था, मैं बचपन से मेरा एक विज़न था, मेरा एक प्लान था कि यार मैंने एक ऐसा इदारा बनाना है कि जितने भी कम्युनिटी के लोग हों, पाकिस्तान में हों कि पाकिस्तान से बाहर हो, मैं लोगों के काम आ सकूं, और जितने भी लोग हैं मैं उनकी खिदमत कर सकूं, उनको जॉब्स प्रोवाइड कर सकूं, ताकि कोई भी, इनका विज़न ये है फ्यूचर में कि कोई भी ऐसा लड़का या कोई ऐसी लड़की या मेल फीमेल
وہ بےروزگار نہ رہے, وہ کسی نہ کسی شعبے میں کام کرتا رہے. وہ ہمیشہ فلاحی اداروں میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے, وہ ان کا اپنا پرائیویسی ہے. لیکن بہت اچھا لگا ہمیں لال محمد خان صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے. آج کا ہمارا پروگرام یہاں تک اہتمام ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.